اس آگ کے عنوان پر مجھے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں مجھے کبھی کسی نے لاجواب نہیں کیا، مجھے ایک چھوٹی سی بچی نے لاجواب کر دیا۔ کہا کہ میں چلا جا رہا تھا، ایک چھوٹی بچی، اس کی آگ میں ہاتھ میں آگ کی شمع تھی، جل رہی تھی، تیز ہوا کا جھونکا، آگ بجھ گئی۔ جیسے بجھی تو میں نے بچی سے کہا بیٹا یہ کہاں چلی گئی، یہ آگ جو تھی کہاں چلی گئی؟ تو بچی نے فوراً میری طرف دیکھا، کہا چچا جان آپ یہ بتا دیے آئی کہاں سے تھی، میں بتا دوں گا کہ گئی کہاں۔ آئی کہاں سے تھی آپ بتا دیجئے، پھر میں بتا دوں گی کہ گئی کہاں۔ حسن بصری فرماتا ہے میں اس بچی کی بات سن کے لاجواب ہو گیا کہ بات بہت پتہ کی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ آگ ہوا کے جھونکے سے بجھ جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس بجھنے کا ذکر جو ہے اپنی طرف کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو سلب کر لیا۔ اور دوسرا اس میں اشارہ اللہ نے اپنی قدرت کا کیا ہے کہ دیکھو انسان آگ جلاتا ہے، اسباب قائم کرتا ہے، اپنی حرارت کے، روشنی کے انتظامات کرتا ہے، لیکن میری ذات اتنی قادر ہے جب چاہے ایک لمحے میں سب کو ملیہ میٹ کر سکتی ہے، لہذا میں ان کی آگ کی روشنی کو ملیہ میٹ کر دیا، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذکر فرمایا۔ یہ تو مثال تھی پکے منافقوں کی، لہذا ان کو ناری قرار دیا، ناری، یہ پکے منافق۔ دوسرے جو ہے وہ کچے منافق، یہ ہے مائی، یعنی ان کی پانی والی مثال پیش کی۔ فرمایا او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آسمان سے بارش برستی، فیہ ظلمات، اس بارش کے اندر اندھیریاں ہی اندھیریاں، ظلمات جمع کا صیغہ ذکر کیا کہ اس میں اندھیریاں، ایک بارش کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، پھر بادلوں کا اندھیرا، کئی اندھیرے جمع ہو گئے، اس لیے ظلمات کہا کہ جب بارش برستی ہے تو کئی اندھیرے ہوتے ہیں، کہ بادل کا اندھیرا ہوتا ہے، پھر بارش کا اندھیرا ہوتا ہے، پھر اگر رات ہے تو رات کا اندھیرا۔ وَرَعْدٌ، اس میں بادلوں کی گرج، وَبَرْقٌ، اور بجلی کی کڑک اور چمک، یہ اس کے اندر، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھونسنے لگتے ہیں۔ اب بجلی کی کڑک، گرج، دھمک جو ہو رہی ہے بارش کی، یہ خوف کے مارے کانوں میں دیتے ہیں انگلیاں۔ من الصواعق حذر الموت، یہ جو ہے وہ جو کڑک چمک جو بجلی کی ہے اس کے خوف سے، مرنے کے ڈر سے یہ انگلیاں کانوں میں دے لیتے ہیں، ان کی یہ حالت ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے۔ یہ مثال دی ہے کچے منافقوں کی۔ اب دیکھو فرمایا کہ اس میں اندھیرے ہیں، بارش برس رہی ہے، اندھیرا ہے، اب بجلی جیسے چمکتی ہے تو روشنی میں انسان چلتا تھوڑی دیر، پھر رک جاتا ہے، پھر اندھیرا ہو گیا رک گئے، پھر بارش، پھر بجلی چمکی، روشنی، پھر تو چل پڑے۔ چنانچہ مسافر ایسے ہی کرتے ہیں، ایسے موسم میں تھوڑی سی روشنی دیکھی چلنے لگ گئے، پھر رک گئے، پھر روشنی چلنے لگ گئے۔ فرمایا ان کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جب دین اسلام کی فتوحات دیکھتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھتے ہیں، اور دین اسلام کا نور جب ان کو محسوس ہوتا ہے، اس روشنی میں آگے بڑھتے ہیں اور رسول اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ان کی جو طبیعت غالب آ جاتی ہے اس پر رک جاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے بڑھتے پھر رک جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ کچے ہیں، کبھی مائل ہوتے کبھی رکتے ہیں، کبھی مائل ہوتے کبھی رکتے ہیں، کہ جیسے کہ ایسے موسم میں، بارش کے ایسے وقت میں انسان مسافر جب چلتا ہے کبھی رکتا ہے، چلتا ہے کبھی رکتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ان کی حالت ہے۔ نتیجہ کہ مذبذبین بین ذالک، یہ کبھی ادھر کبھی ادھر، نتیجہ کہ یہ بھی حقیقت میں منافق ہیں، لہذا یہ ان کو بھی منزل نہیں ملتی۔